اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھلی خبر انٹرنیشنل کے بی لاگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ضلع منڈی بہاؤالدین میں چوریوں، ڈکیتیوں اور لا انفورسمنٹ کے حوالے سے کہ جو غیر قانونی معاملات ہیں منڈی بہاؤالدین میں وہ بڑی تیزی سے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں نیشنل بینک میں ایک بہت بڑی ڈکیتی جو ہے وہ رونما ہوئی، اور شاید منڈی بہاؤالدین میں اس طرح کی جو یہ واردات ہے یہ پہلی یا دوسری واردات ہو۔ تو ڈسٹرکٹ پولیس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ منڈی بہاؤالدین شہر میں پچھلے 5 سے 10 دنوں کے اندر کوئی 10-12 جو وارداتیں ہیں وہ چھوٹی موٹی ملا کے وہ ساری جو ہیں وہ رونما ہو چکی ہیں۔ تو اصل میں نہ تو یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں کہ نہ تو کسی ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی، نہ پولیس کی جانب سے کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بڑا میڈیا کو بریف کیا جا رہا ہے، بڑی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہوں، جس کی وجہ سے عوام کے جو شہری حلقے ہیں ان میں ایک بڑی شدید قسم کی تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ جب ڈی پی او صاحب منڈی بہاؤالدین میں نئے اپوائنٹ ہوتے گئے تو مختلف سائیڈوں سے یہ بات جو ہے وہ سننے کو ملی کہ جی جو صحافی حلقے ہیں ان کو ڈی پی او آفس سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، یا ان کو جو لفٹ ہے وہ کم کر دی گئی ڈی پی او کی جانب سے۔ تو میں اپنے ناظرین کو اس بات میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ بے شک اس بات کو میں 100% مانتا ہوں، درست مانتا ہوں کہ صحافیوں کو بھی جو پولیس کے انٹرنل معاملات ہیں ان میں نہیں شامل ہونا چاہیے، بلکہ ان کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر اداروں کی کمزوریاں انہیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور پھر اس کا فیڈ بیک دیا جائے، کہ فیڈ بیک وہ جو ہے وہ پبلک کے سامنے لایا جائے۔ کہ مثال کے طور پہ اگر کسی تھانہ میں کوئی مظلوم بندہ اپلیکیشن لے کے گیا اور اس مظلوم بندے کی اپلیکیشن جب تک اس کو انصاف نہیں ملتا، اگر وہ میڈیا سے رجوع کرتا ہے تو اس کی مکمل اپڈیٹس جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو عوام کو آگاہ کرنا یہ میڈیا کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسے افراد جو کہ پولیس کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوں یا جو کہ انصاف میں رکاوٹ ہوں، وہ بے شک صحافی ہوں، ان کو نہیں اپلائز کیا جانا چاہیے۔ تو ایک بات پہ تو یہ ہم بالکل کلیئر ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈیا جو ہے وہ اس ملک کا چوتھا ستون ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ ہی اداروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ جب کوئی آفیسر یا جب کوئی مینجمنٹ کا بندہ اپنے نظریات یا اپنی سوچ کو اس حد تک کرے یا اس طرح کا امپریشن دیا جا رہا ہو کہ جی میڈیا کے لوگوں کو وہاں پہ نہیں لفٹ کرائی جا رہی، تو جناب میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر فلاں آپ کے ادارے میں جو فلاں آفیسر ہے وہ اس میں یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو اگر ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ مسائل بڑھ کے بالآخر یہاں تک چلے جائیں گے۔ تو آج ہمیں اس بات کے نتائج جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جب میڈیا کے لوگوں سے جو مسائل تھے اس میں حوالے سے مکمل ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا، جو اندرونی ایشوز تھے ان کے حوالے سے ان میں مشاورت نہیں تھی، تو آج جو حالات ہیں وہ بڑھ کے اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ نہ تو ضلع منڈی بہاؤالدین میں منشیات فروش کم ہوئے، 2-3 ایف آئی آریں ضرور ہوئیں، لیکن انہی افراد نے دوبارہ اسی طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ نہ تو یہاں پہ کوئی ناجائز اسلحہ کے معاملات میں کمی دیکھنے کو ملی ہمیں، نہ تو منڈی بہاؤالدین میں جرائم میں کمی ہوئی، بلکہ جرائم کی ریشو جو ہے وہ دن بدن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نہ تو منڈی بہاؤالدین میں جو اپنا قتل و غارت جو ہے وہ کم ہوئی،
بلکہ قتل و غارت کی جو روٹین ہے وہ بھی اسی تیزی سے چل رہی ہے، بلکہ جو ٹریسنگ ہے، جو کیسز کو ٹریس کرنے کے معاملات ہیں وہ پہلے سے کمزور ہوئے ہیں زیادہ۔ تو اس حوالے سے ہماری مینجمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارے میڈیا کے اچھے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں اور جو کہ مدد کر سکتے ہیں اداروں کی، میڈیا کے افراد بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو وہ ادارہ تنخواہ دے رہا ہوتا ہے، نہ وہ جس اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نہ ان سے تنخواہ لیتے ہیں، انہوں نے اپنی فری آف کاسٹ سروسز دینی ہوتی ہیں۔ جب وہ فری آف کاسٹ سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو پھر انہی سروسز کی بدولت جو ہے وہ اداروں میں جو ان کی اچھی بات ہے ان کو کیپچر کیا جانا چاہیے، جو ان کی کمزور باتیں ہیں ان کو رد بے شک کر دیں۔ تو ان کو یہ کچھ ہمارے جو آج کی مینجمنٹ ہے ان کو منڈی بہاؤالدین کے جو حالات ہیں وہ اس وقت ہمیں درست کرنے پڑیں گے، بجائے اس کے کہ پہلے 1-2 مظاہرے ہوئے تھے، اب منڈی بہاؤالدین پورا ضلع جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو جائے، جس طرح کے چوری ڈکیتی کے معاملات ہیں۔ بے شک یہ بات درست ہے کہ جب پولیس ایک سٹرکٹ فیصلہ کر لے گی، اپنی سمت کو کلیئر رستے پر لے کر چلے گی اور یہ عزم کر لے گی کہ منڈی بہاؤالدین کو جرائم سے پاک کرنا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ یہاں سے جرائم نہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جرائم ہوتے رہیں گے، جب بڑے گروہوں کو پکڑا جائے گا ان کو جیلوں میں بھیجا جائے گا، جو بڑے جرائم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، تو یقینی طور پر یہ وقت دور نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو قابو پانے میں ناکام ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے جرائم پیشہ افراد کو پکڑا جاتا ہے، ایف آئی آر کے بعد ان کی سپورٹ کرنے کی بجائے پولیس کی یہ مکمل ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لمبی سزائیں جو ہیں وہ دلوائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 100 ایف آئی آر ہوتی ہے تو 100 ایف آئی آروں میں سے 5 یا 10 ایف آئی آروں پہ بھی سزائیں نہیں ہو پاتی، 90 یا 95 ایف آئی آریں جو ہیں ان کی سزائیں رستے میں ہی پتہ نہیں کس وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یا تو پھر 95% ایف آئی آریں جو ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی دی جاتی ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، یا پھر رستے میں کچھ نہ کچھ تفتیش کے ایسے مراحل میں کچھ کمزوریاں جو ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر لوگوں کو مکمل طور پر سزا نہیں دی جاتی۔ تو یہ ہم گزارش کریں گے اور اس میں پولیس کو ایک مکمل طور پر اپنا لاہ عمل جو ہے وہ سٹرکچر جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا۔ اس میں پرائیویٹ سوسائٹی کے لوگوں کی کمیٹیز بے شک بنائی جائیں، بے شک جو بھی سول سوسائٹی کے لوگ رضاکارانہ طور پہ خدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمات کو شامل کر کے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سکون کو زندہ کرنے کے لیے منڈی بہاؤالدین میں امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کرے اور یہاں پہ ضلع منڈی بہاؤالدین کو امر کا گہوارہ بنائے۔ جو اس طرح کے حالات ہیں یہ نہیں چلیں گے اور شاید اگر حالات زیادہ بگڑتے ہیں تو چوروں اور ڈکیٹوں اور رسا گیروں کو زیادہ موقع ملے گا لوگوں کو لوٹنے کا۔ انشاءاللہ گستاخی کے بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔